زمانے کی جدت نے ہمیں بڑا پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ چند سال پہلے جو اپنے بڑوں کا پاس کرتے تھے، لحاظ رکھتے تھے، وقت دیتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، آج ماں باپ اور بڑے صرف اس لیے پریشان ہے کہ اولاد ہمیں وقت نہیں دیتی، اولاد ہمیں وقت دینے سے انکاری ہے، ان کے پاس وقت نہیں ہے اس لیے کہ یہ موبائل کو ٹائم دیتے ہیں، ان کے پاس انٹرنیٹ کے لیے وقت ہے لیکن ماں باپ کے لیے وقت کوئی نہیں ہے۔ قرآن کی بات سنیں، قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو، اے امت مصطفیٰ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جتنے بھی بیٹھے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور کوشش کریں ذرا تھوڑا سا نا ماحول کو اس انداز کے ساتھ کریٹ کر دیا کریں کہ اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیا کریں۔ بہترین امت کس لیے کہا گیا؟ حالانکہ بنی اسرائیل یہ بڑی لاڈلی قوم تھی اور یہ کہتی تھی کہ ہم سے زیادہ لاڈلا زمانے میں کوئی نہیں آیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم لاڈلی امت ہیں، ہم لاڈلی قوم ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، اور اگر گئے بھی تو بس ایویں کچھ دنوں کے لیے جائیں گے، چند دنوں کے، 1 یا 2 یا 3 دن کے بعد ہم واپس آ جائیں گے، ہم جنتی ہیں۔ یہ ان کا زعم تھا، ان کا خیال تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، امت مصطفیٰ کو بہتر امت کہا۔ وہ اپنے تئیں کہتے رہے ہم بہتر ہیں، لیکن رب نے فرمایا نہیں، میرے محبوب کی امت بہتر ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور رب تعالیٰ نے یہ وجہ بیان فرما دی کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ علت یہ ہے، اس امت کی بہتری کی علت یہ بیان فرمائی قرآن نے کہ یہ نیک کام خود بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، اور برائی سے منع کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی، خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ لیکن حالات حاضرہ نے یہ پاسا پلٹ دیا۔ حالات حاضرہ نے، جدت نے، اس سے تو بہتر تھا کہ اندھیرے رہتے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ یہ جو جدت ہے آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل اور اس کا استعمال، یہ ذرا سمجھنے کی باتیں ہیں۔ چلو انٹرنیٹ تو آ گیا، موبائل بھی آ گیا، لیکن اس کا استعمال کیسے کریں؟ ایک بندہ ایسی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتا ہے کہ جس سے معاشرے میں بد امنی، فحاشی یا قوم کو راہ راست سے ہٹنے کا پیغام مل رہا ہے، تو لوگ اس کے پیچھے زیادہ جا رہے ہیں، بے دریغ اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اب میں ایک حدیث مبارکہ صحیح مسلم اور بخاری میں، بخاری مسلم کی یہ روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی برائی کا ارتکاب کیا، بلکہ جس نے برائی کو ایجاد کیا، برائی کو ایجاد کیا اور پھر لوگ دیکھا دیکھی اس برائی پہ عمل کرتے رہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک جب تک لوگ وہ برا کام کرتے رہیں گے، جب تک وہ لوگ برا کام کرتے رہیں گے، پہلے والے کو برابر گناہ ہوتا رہے گا۔ اور اس کی مثال حضور نے اس لیے اس طرح بیان فرمائی، حضور فرماتے قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے، قابیل کو ایک حصہ ملتا رہے گا۔ قابیل کو، چونکہ وہ پہلا قاتل تھا، اس نے حابیل کو قتل کیا، اور یہ گناہ کی اس نے بنیاد رکھی، قتل کی بنیاد رکھنے والے کو قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے پہلے والے کو اس کا حصہ ملتا رہے گا۔ یعنی گناہ گار نے گناہ تو کیا، لیکن اس نے دیکھا کسی اور سے تھا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، اس نے اس کو دیکھ کر گناہ کرنا شروع کر دیا، تو اب یہ گناہ خود کر رہا ہے، لیکن اس گناہ کا حصہ پہلے والے کو بھی جا رہا ہے۔ جس نے گناہ کی بنیاد رکھی، جس نے گناہ کو ایجاد کیا، جس نے برائی کا دروازہ کھولا۔ اب اس حدیث کو ذرا سامنے رکھیں، عام حوالہ نہیں ہے، بخاری مسلم متفق علیہ حوالہ آپ کے سامنے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے برائی کو ایجاد کیا اور جو لوگ اس کی پیروی کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، پہلے والے کو حصہ۔ اب میں نے کہا ذرا غور کریں، ہم جاتے ہیں بڑے جناب یہ شغل میلہ لگا ہے جناب، یہ ٹک ٹاک چل رہی ہے، یہ فلاں چیز چل رہی ہے، بنانے والے نے بنا کے اپلوڈ کر دی، پتہ نہیں وہ کل مر جائے، پرسوں مر جائے، ترسوں مر جائے، اب یہ چلتی رہے گی، وہ قبر میں بھی چلا گیا تو گناہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ برائیاں لوگ کر رہے ہیں، کھاتا اس کا بھر رہا ہے، برائیاں لوگ کر رہے ہیں اور کھاتے اس کے میں گناہ جا رہے ہیں۔ اور اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، چنگا کام تے سانو شیئر کرنا ہوندا ہی نہیں نا، وہ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی، اب جو بندہ اس کو آگے شیئر کر رہا ہے
یہ آپ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، انتہائی حساس موضوع ہے یہ. اور آج نا دیکھیں ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، وہ پہلے نبض دیکھتا ہے. طبیب جو نا حکیم ہے وہ پہلے نبض دیکھتا ہے. اچھا وہ حکیم تو نبض دیکھنے والے رہے نہیں، اب آ گئے ہیں پرچی لکھنے والے، کہتے ہیں ٹیسٹ کروا کے آؤ. پہلے سارے ٹیسٹ کروا کے آؤ، ہم آپ کی رپورٹ کے مطابق آپ کا نسخہ لکھیں گے. تو آپ ٹیسٹ کروا لیں، آج آپ کو ہر جگہ یہی ملے گا. گھر میں 5 افراد بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں نہیں، وہ موبائل پہ لگے ہیں سارے. ایک وقت تھا اکٹھے بیٹھتے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے. یار آج سمجھانے والے کوئی نہیں رہا یار. ماں بھی لگی ہے جناب اسی کام، باپ بھی اسی کام لگا ہے، بیٹیاں بھی اسی کام لگی ہیں، بیٹے بھی اسی کام لگے ہیں. کوئی روک ٹوک ہے ہی کوئی نہیں. اور نام اس کو دے دیا ترقی ہو گئی ہے، زمانے نے ترقی کر لی ہے، جدت آ گئی ہے زمانے کی. اور برا کام کرنے والے کو روکتا کوئی نہیں. اچھا کام جس کی حوصلہ افزائی کرنی تھی اس کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں. جس کو کہنا تھا کہ یار یہ پیغام اچھا دے رہا ہے، اچھا کوئی قرآن پڑھ کے اس کو اپلوڈ کر رہا ہے. اب ذرا دونوں کا موازنہ کریں. ایک طرف قرآن پڑھ کے، حضور کی نعت پڑھ کے، یا نبی کے دین کا پیغام کہ یار یہ لوگوں تک جائے، جہاں اس کے نقصانات ہیں اس کے فوائد بھی بڑے ہیں، بڑے فوائد ہیں. آپ اس سے دین، لیکن یہ میں آگے چل کے عرض کروں گا، دین کی باتیں قرآن سنیں، نعت سنیں، کسی اچھے عالم دین کا بیان سنیں. اب یہ تو ہو گئی، اس پہ تو ہم کہیں گے کہ یہ اچھی بات ہے، یہ اچھا کام ہے. لیکن اللہ ماشاء اللہ 100 میں سے کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں 100 میں سے کہ جن کا رجحان اچھائی کی طرف ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا رجحان برائی کی طرف ہے؟ چلے یہ جدت ہمارے پاس آ گئی ہے، یہ ایک ترقی زمانے نے کر لی ہے، لیکن ہمیں کم از کم ہوش کے ناخن لینے چاہیے. بحیثیت مسلمان ہمیں تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی نا رات کو سونے سے پہلے کمبل کے اندر منہ کر کے صرف موبائل نہ چلایا کرو، آنسو بھی بہایا کرو. ہمارا رات آخری کام موبائل ہوتا ہے، صبح اٹھتے پہلا کام موبائل ہوتا ہے. ہم نے اس کو فرض عین سے بھی اوپر سمجھ لیا ہے، اور لوگ اس نے کتنے جوانوں کی زندگیاں کھا لی ہیں، کتنے جوان، کتنی ماؤں کی گودیاں اجڑ گئی ہیں. یہ ٹک ٹاک بناتے بناتے کتنے نوجوان مر گئے ہیں، موت کی بھینٹ چڑھ گئے. میں نے کہا روکنے والا نظر نہیں آ رہا. اور ہمارے ٹی وی، نیشنل ٹی ویز پہ بیٹھے یہ جو اینکر لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کو مدعو کرتے ہیں جس کا بڑا ٹک ٹاک چلتا ہے جناب، جس کے ویو بڑے ہیں. یار چاہیے تو یہ تھا ان کی حوصلہ شکنی کرتے. اب مجھے ایمان سے بتانا، جب اس لیول پہ آپ اور میں ان لوگوں کو حوصلہ دیں گے کہ بلے بلے یہ قوم کے ہیرو ہیں، تو اس قوم سے پھر صلاح الدین ایوبی آئے گا؟ بولو جی. پھر اس قوم سے محمد بن قاسم اٹھے گا؟ پھر اس قوم سے ارطغرل غازی جیسے آئیں گے؟ یہاں تو ناچنے والے آئیں گے، پھر یہاں تو گانے والے آئیں گے. بچے ہمارے کتابیں چھوڑ دیں گے، ہمارے بچے مدارس سے دور جائیں گے. وہ کہیں گے پڑھنے سے کیا فائدہ، 4 ویڈیو بناؤ، اپلوڈ کرو اور مشہور ہو جاؤ. اور خدا کے واسطے کم از کم ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو ٹی وی چینلز پہ بیٹھے لوگ ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں نا، ہمارے بڑے علماء کو اس عنوان پہ بات کرنے کی اشد ضرورت ہے. نبض پہ ہاتھ رکھو اور پھر ان کو بتاؤ پتر چلو یہ آپ نے جدت کا کام کرنا ہی ہے نا، تو کم از کم کھول کے اس کا رب کا قرآن سنا کرو. اس کو جب کھولتے ہو تو تلاوت سنا کرو، نبی کی نعت سنا کرو، اور کسی مستند عالم دین کا بیان سنا کرو. یہاں ایک اور بات ہے، ہمارے جوان زیادہ تر دین بھی انٹرنیٹ سے لے رہے ہیں، زیادہ تر. وہ کہتے جو جناب جس کے ویوز بڑے ہیں، جس کا نام بڑا ہے، اس کو سنو، اور وہ چاہے ممبر پہ بیٹھ کے چولے ہی مارے. اور ایک پلمبر نامی بندہ جس نے ہمارے جوانوں کو اتنا گمراہ کر دیا ہے. اچھا یہ میرے سامنے ایک جوان بیٹھا ہے، اس نے کہا کہ میں نے جناب فلاں کا بیان سنا، یہ حوالہ دیا. اور وہ حوالہ کیا دے رہا تھا؟ بخاری کا. آپ نے بخاری دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، ذرا غور کریں. ہر چیز ہی سوشل میڈیا نہیں ہے جناب. خیرات کرو، سوشل میڈیا پہ ڈالو. کسی کو جناب تھوڑی سی رقم دے رہے ہیں، بناؤ جی، تصویر بناؤ، ویڈیو بناؤ، اس بیچارے کی غربت کا جنازہ بھی نکال رہے ہو. اور جناب ہر نیک کام، اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ہر وہ عمل اللہ کو قبول ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا 3 بندے ایسے ہوں گے قیامت والے دن جو کہیں گے یا اللہ ہم نے بڑی سخاوت کی. ایک کہے گا یا اللہ ہم نے بڑا تیرے دین کا کام کیا. اور شہید کہے گا یا اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر جان بھی دے دی. اللہ فرمائے گا آؤ نہ ذرا آؤ. سخی کو فرمایا جائے گا تم نے سخاوت اس لیے کی تھی کہ لوگ واہ واہ کریں، کہیں بلے بلے جی بڑی یہ تقسیم کرنے والا، بڑا بانٹنے والا بندہ ہے. آج کرو تقسیم اور ڈالو سوشل میڈیا پہ.
یار کبھی وقت تھا گرتے ہوں کو لوگ تھامتے تھے، کوئی اللہ نہ کرے کوئی مجبور ہوتا پریشان ہوتا اس کی مدد کرتے. آج ایک بندہ ڈوب رہا ہے اور جناب کیا کھڑے قریب اس کی جناب ویڈیو بنا رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں. یہ ہم نے پیغام سیکھا ہے؟ دین کا پیغام یہ تو نہیں ہے. اور کسی کو اگر تھوڑی سی جناب اس کی مدد کی جا رہی ہے تو جناب اتنے بندے کھڑے ہیں تصویریں بنانے والے. میرے نبی نے تو فرمایا کہ اگر کسی کو دو تو اللہ کی رضا کے لیے، اور حضور فرماتے ہیں دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو پتہ بھی نہ چلے، دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں کو خبر بھی نہ ہو. مگر یہاں عجیب تماشا ہے. اب یہ تو دکھا رہے ہیں لوگوں کو جناب دیکھو جی ہم نے اتنا بانٹ دیا اتنا کر لیا. اور کچھ آج ہمارے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ہر طبقہ اس کے پیچھے بھاگنے لگا. مولوی بھی کہتا ہے، پیر بھی کہتا ہے، صوفی بھی کہتا ہے جناب ذرا فوٹو اچھی آنی چاہیے، جناب ذرا ویو اچھے آنے چاہیے. وہ کہتے ہیں جس کے ویوز زیادہ ہیں وہ بڑا عالم ہے. وہ کہتا ہے جناب اگر تو یہی ویوز لینے کی کہ جناب میرے اسٹوڈنٹ بڑے ہیں، ویوز لینے کے چکر میں یہ سارا کچھ چل رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن ایک عالم اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے بڑی تبلیغ کی ہے. اللہ فرمائے گا تیری منشا کچھ اور تھی، تیری تمنا کچھ اور تھی کہ لوگ کہیں گے بڑی تقریریں کرتا ہے جناب. تیرے دل میں یہ بات تھی کہ لوگ بلے بلے کریں گے، واہ واہ کریں گے، تیری واہ واہ میں نے دنیا میں کروا دی. اب قیامت میں تیرا حصہ کوئی نہیں ہے. قیامت میں تیرا حصہ اسی طرح شہید سے کہا جائے گا. وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو جان بھی پیش کر دی. اللہ فرمائے گا تیری منشا یہ تھی، لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے، یہ بڑا بہادر ہے. اب تیرا حصہ کوئی نہیں، میں نے تیری بہادری کے چرچے دنیا میں کروا دیے. دوستو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وطن اور دین کا دفاع کر رہے ہیں جناب. چلو جی ایک پش کر دیا، دین کا بھی دفاع ہو گیا، وطن کا بھی دفاع ہو گیا. چند ایک باتیں دوسروں کو ورگلانے کے لیے کی اور جناب ٹائم پاس کیا. یہ زندگی کی حقیقت نہیں ہے. زندگی کی حقیقت کچھ اور ہے. زندگی کی حقیقت اقبال نے شاہین کہا آپ کو، اور شاہین بیچارہ پھنس گیا، سوشل میڈیا کی بھیڑ چڑھ گیا. شاہین اقبال نے شاہین کہا ہے آلات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا. ارے گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. آپ کی پرواز ہے، آپ کی اڑان کہیں اور ہے، یہاں آپ کی اڑان نہیں ہے. یہاں آپ آؤ ذرا سمجھو، اس کا استعمال کرو، لیکن اس طریقے سے کہ آپ کا وقار باقی رہے، آپ کی عزت باقی رہے، اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ باقی رہے. یہ نہیں کہ جناب میں نے اس کا استعمال بھی کیا، جدت سے فائدہ بھی اٹھایا اور دنیا سے گیا تو گناہوں کا پلندہ لے کے گیا، اور صرف یہیں تک نہیں دنیا سے چلا بھی گیا. جو میں نے یہاں برائی کا اڈا کھول رکھا تھا وہ لوگ کر رہے ہیں اور قبر میں عذاب مل رہا ہے. اپنے اعمال کا میں نے اور آپ نے خود محاسبہ کرنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا کام کریں، اور وہ بھی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. آپ نا تھوڑا سا موبائل سے ہٹ کے اپنے علماء کے پاس بیٹھیں، اور ان علماء کے پاس بیٹھیں جو آپ کو محبت مصطفیٰ کا پیغام دیتے ہیں، جن سے آپ کو ادب رسول کی خوشبو آتی ہے. ان کے پاس بیٹھیں، ان سے دین لیں، ان سے دین لیں. آؤ اس کا اور میرے کریم آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ اور سن لیں. میں نے کہا جن کی حوصلہ شکنی کرنی تھی ان کی ہم نے حوصلہ افزائی کی، ان کو جناب ہیرو بنا کے قوم کے سامنے پیش کیا، ہیرو بنا کے. اور جن کی حوصلہ افزائی کرنی تھی ان کی حوصلہ شکنی کی. اور کیا کہا لو جی مولوی بھی ہونے جی کرنے لگ پہ. میں نے پچھلے بھی کسی درس میں یہ بات کہی تھی کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی. سارے کچھ بزرگ ایسے ہیں کہ جن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یار سونے سے پہلے نہ کوئی اچھا سا بیان سن کے سوئیں، کوئی حضور کی نعت سن کے سوئیں، کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سن کے سوئیں، کوئی تلاوت قرآن سن کے سوئیں. اٹھ کے بھی کوئی گھروں میں تلاوت قرآن لگانے والے سارے ایک جیسے نہیں ہو گئے. تو جب آپ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں گے تو یہ کمزور پڑیں گے. حوصلہ شکنی تو ان لوگوں کی کرنی چاہیے تھی جو دین کا بگاڑ کر رہے ہیں. اس بھیٹ میں آ کر جو معاذ اللہ مسئلے غلط ملت بیان کرتے ہیں اور قوم کی طرف فحش مواد کو پھیلا رہے ہیں، اور قوم کو وہ میسج آ رہا ہے کہ کوئی گل نہیں ساڑھے تے انگریزاں چ فرق کوئی نہیں رہا جو کوئی فرق. یہ انہوں نے ایجاد ان کی ہے، ایجاد ان کی ہے، اور انہوں نے ایجاد اسی لیے کیا تھا کہ ذرا ہم اپنے تائیں جو ہے نا اپنی زندگی کو پوری عیاشی کے ساتھ گزاریں، پوری عیاشی کے ساتھ. اچھا وہ تو کافر لوگ ہیں، انہوں نے تو عمل کر لیا. ہم مسلمان حضور کا کلمہ پڑھنے والے اللہ کی پناہ ان سے بھی دو رتی آگے گزر گئے ہیں.
ماں بہن بیٹی بیوی سب کو دکھانا پڑا تو دکھا رہے ہیں، سب کو دکھا رہے ہیں۔ اور مجبوری اور پریشانی والی بات یہ ہے کہ ہماری قوم ان کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہی، ان کو ہیرو بنا کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ میرے کملی والے کی حدیث مبارکہ حضور فرماتے رب تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل بنی اسرائیل کی فلاں بستی کو جا کے تباہ کر دو، تباہ کر دو۔ جناب جبریل آئے تو دیکھا کہ بندہ بڑا اللہ اللہ کر رہا تھا، اللہ ہو اللہ چل رہا ہے، جناب ذکر چل رہا ہے۔ حضرت جبریل گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ تیرا حکم ہے بستی کو گرا دو، تیرا حکم ہے یا اللہ بستی کو تباہ کر دوں، یا اللہ یہاں تو تیرا بندہ بڑا اللہ اللہ کر رہا ہے، تیری عبادت کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے۔ آواز آتی ہے میرے جبریل اس کو بھی بستی والوں کے ساتھ تباہ کر دو۔ اس لیے خود تو یہ اللہ اللہ کر رہا ہے مگر دوسروں کو تلقین ہے، یہ دوسروں کو روکتا ہی نہیں، گناہ کر رہے ہیں، یہ کہتے ہی نہیں ہے یار جس کو روکنا تھا ہم اس کو روکتے نہیں ہیں، گناہ کا تدارک کرنا تھا، گناہ کے آگے دیوار بن کے کھڑا ہونا تھا، ان کی ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہر میدان میں ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، اور جن کا حوصلہ بڑھانا تھا اور جن کو کہنا تھا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے دین کا کام کریں گے، ان کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ تو پھر اس قوم سے میں نے پہلے کہا پھر اس قوم سے امید نہ رکھیں، اس قوم سے صلاح الدین ایوبی کے جانشین نہیں آئیں گے، محمد بن قاسم کے جانشین نہیں آئیں گے۔ یار قوم کا ہیرو تو وہی ہے نا جو دین کا پہرے دار ہوگا، ہیرو تو قوم کا وہی ہے نا جس نے رسول اللہ کے دین کا پہرا دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر یار اس کا جنازہ پڑھنے کوئی نہیں آیا، دیکھو یار ہمارے ایوانوں سے کوئی ڈاکٹر عبدالقدیر کا جنازہ پڑھنے کے لیے، دکھ والی باتیں ہیں۔ اس جدت کے مارے لوگ اپنے اسلاف کی باتوں کو بہت پیچھے چھوڑ گئے۔ سرکار نے فرمایا اگر برائی دیکھو تو اس کو روکو، اگر زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، اور حضور فرماتے اتنا نہیں کر سکتے تو دل سے برا جانو، دل سے برا جانو۔ اور یہ ایمان کی سب سے کمزور حالت ہے، یہ ایمان کی سب سے یہ کمزور حالت ہے۔ آئیں میں اور آپ اگر بچے بھی ہیں تو کم از کم اس کو سمجھائیں، اس کا استعمال آپ نے یہ چلے مجبوری ہو گئی ہے ہمارے گھروں کی، ضرورت بن گئی ہے، لیکن اس ضرورت کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں اور اس کا استعمال ایسا نہ کریں کہ دنیا سے جائیں اللہ رسول ناراض ہو جائے۔ اور پھر آپ نے جو مواد شیئر کیا تھا، اچھا ایک بندہ کہتا ہے میں شغل میں کر رہا تھا میں نے شیئر کر دیا، اس کے شیئر کرنے سے پیغام کتنے لوگوں تک گیا؟ اب اس نے تو برائی خود اس نے ایک بٹن پش کیا، ایک شیئر کرنے سے اس کی وجہ سے کتنے لوگوں تک برائی گئی ہے، کتنے لوگوں تک یہ برائی یہ گند پہنچا ہے۔ اور برا کام کوئی کر رہا ہے کھاتا ہے اس کا بھر رہا ہے گناہوں سے، برائی کوئی کر رہا ہے اور گناہ اس کو مل رہا ہے۔ اور اگر یہی اچھا کام شیئر کرتا، چلے میں نے کہا یہ مجبوری ہو گئی، سارے بندوں کی مجبوری، اگر یہ اچھا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا تو پتہ نہیں آپ کی وجہ سے کسی تک پیغام حق پہنچتا اور اس کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی۔ آپ کی وجہ اگر پہنچانا ہے نا کسی تک تو اللہ رسول کا پیغام پہنچاؤ۔ پتہ نہیں کوئی وقت گھڑی ہوتی ہے ایسی، آپ نے کسی کو پیغام پہنچا دیا تھا، وہ رات کے کسی گوشے میں اٹھا، اس کی آنکھ کھلی، اس نے وہ پیغام سنا اور دل کانپ گیا اور اس نے فوراً اٹھ کے وضو کیا، سجدہ کیا۔ اب ذرا غور کر کے بتانا، دونوں کیفیتیں میں نے سامنے رکھی ہیں۔ جس نے اٹھ کے سجدہ کیا نیکیاں رب اس کو بھی دے گا اور تجھے بھی اللہ نیکی عطا فرمائے گا، یہ بھی حضور کا فرمان ہے، یہ بھی میرے نبی کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے نیک کام کی دعوت دی، جس نے کسی کو نیک کام کی دعوت دی، آپ کہتے ہیں آؤ جی زید بکر کو آپ مسجد میں نماز کے لیے لے کے آتے ہیں، تو دین کتنا خوبصورت ہے، وہ نماز پڑھے گا اللہ ثواب آپ کو بھی اتنا ہی عطا فرمائے گا۔ جس طرح ماہ سیام میں حضور فرماتے ایک گھونٹ پانی سے بھی افطار کروا دو نا تو جتنا ثواب روزے دار کو، جتنا ثواب، یار اس نے سارا دن بھوک پیاس برداشت کی، رکا رہا، حلال کاموں سے باز رہا، میں قربان جاؤں، دین کتنا عظیم دین ہے۔ حضور فرماتے جتنا ثواب اس کو ہے افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ تو اب دونوں کیفیتیں اپنے بچوں کو بیٹھ کے یہ سمجھایا کریں، باتیں بہت زیادہ طویل ہیں لیکن اللہ کرے کسی کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے، اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، ہم اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترغیب میں قوم رسول ہاشمی، مغرب کے پیچھے نہ چلو۔ وہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ بولا کہ اگر تم نے مغرب کی پیروی کرنی ہے تو اس ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھو، یہ جب مغرب کی طرف جاتا ہے تو یہ ڈوب جاتا ہے، یہ جب مغرب کی طرف جاتا ہے تو یہ ڈوب جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف
جنہوں نے دین کا کام کیا، جنہوں نے ہمیں اس جدت کی وجہ سے اس جدت کی وجہ سے بڑے گھر اجڑ گئے ہیں، بڑے گھر اجڑ گئے ہیں، بڑے گھر. تو گھروں کو اجاڑنے سے بچائیں، گھروں کو اجاڑنے سے آپ روکیں ان بچوں کو، آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور جو دوست احباب ہیں وہ دوسرے دوستوں کی کوشش کریں اصلاح کرنے کی، کوشش کریں کسی تک یہ پیغام پہنچے اور کوئی اپنے آپ کو سنبھالے، کوئی کوشش کرے کہ شیطان اور نفس کی بھینٹ چڑھ کے میں اللہ رسول کو ناراض نہ کر دوں. اللہ رسول کو وہ قبر میں بھی پہنچ گیا، لیکن جو برائی اس نے ایجاد کی تھی وہ ابھی لوگ کر رہے ہیں اور قبر میں کوڑے لگ رہے ہیں. جناب اللہ معاف کرے. اور اگر اچھا کام کیا تھا، نیک کام کیا تھا، اس کی وجہ سے کسی تک نبی کی حدیث پہنچی ہے، کسی کے پاس حضور کا پیغام پہنچا ہے، تو بندہ دنیا سے چلا بھی جائے وہ نبی کی حدیث سن رہا ہے، قبر میں اس کو ثواب مل رہا ہے. فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے، ہم نے کس پٹری پہ چلنا ہے اور ہماری منزل کون سی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ما علینا